السلام علیکم ناظرین، نیشن نیوز میں آپ سبھی کا دلی خیر مقدم ہے۔ مدنی میاں عربک کالج ہبلی کا مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی حیدرآباد سے حلقہ بحمد تعالی و بانی کی سرپرستی اعلی حضرت شیخ الاسلام علامہ سید محمد مدنی میاں اشرفی جیلانی مدعِ ضلع نورانی کی دعاؤں اور بالخصوص غازی دوران حضرت علامہ سید محمد قاسم اشرفی جیلانی بابا صاحب قبلہ کی قیادت میں اور جانشین شیخ الاسلام حضرت علامہ سید محمد حمزہ اشرف صاحب قبلہ کے زیر حمایت صدر و اراکین مدنی میاں عربک کالج کی کوششوں سے آج دیرینہ آرزو مکمل ہوئی۔ کئی برسوں سے یہ تمنا تھی کہ مدنی میاں عربک کالج سے سند یافتہ عالم فاضل علماء اکرام علم دین حاصل کرنے کے بعد اگر عصری تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں تو انہیں کوئی ایک بہترین پلیٹ فارم میسر آئے۔ الحمدللہ اس مقصد میں کامیابی ملی کہ اب مدنی میاں عربک کالج سے سند یافتہ عالم اور فاضل ادارے کے سند سے مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی حیدرآباد سے اردو زبان میں BA اور MA میں داخلہ لے سکتے ہیں۔ مذکورہ یونیورسٹی نے ادارے ہذا کا نام اپنی فہرست میں شامل کر لیا ہے۔ نارتھ کرناٹک کا یہ پہلا ادارہ ہے جو یونیورسٹی کی فہرست میں شامل ہوا ہے۔ اس موقع پر صدر و اراکین کی جانب سے اس مقاصد کو کامیاب کرنے میں جنہوں نے خاص اہم کردار نبھایا ہے اور تعاون کیا ہے، جناب الیاس پٹویگر لیکچرر نہرو کالج ہبلی کی تہنیت پیش کر کے ان کا شکریہ ادا کیا گیا۔ تمام اساتذہ اور اراکین ادارے کے اس نئی کامیابی پر خوشی کا اظہار کیا اور مدنی میاں عربک کالج کے فارغین سے اپیل کی کہ وہ خواہش مند علماء عصری حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ اس موقع سے بھرپور استفادہ کریں۔ آئیے دیکھتے ہیں تفصیلات آصف بنکاپور کے ساتھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج الحمدللہ ہم سب مدنی میاں عربک کالج میں حاضر ہیں۔ آپ سب کو ایک بہترین خوشخبری دینے کے لیے حاضر ہیں کہ الحمدللہ یہ ادارہ جو حضور شیخ الاسلام والمسلمین حضرت علامہ شاہ سید محمد مدنی میاں اشرفی جیلانی دامت برکاتہم العالیہ کی سرپرستی اور غازی دورہ حضرت علامہ شاہ سید محمد قاسم اشرفی جیلانی بابا صاحب قبلہ کی قیادت اور جانشین شیخ الاسلام حضرت علامہ سید محمد حمزہ میاں صاحب قبلہ کی حمایت سے اور ہمارے صدر و اراکین انتظامیہ کمیٹی کی کوششوں اور محنتوں سے الحمدللہ مدنی میاں عربک کالج کو ایک نئی اچیومنٹ، نئی کامیابی حاصل ہوئی ہے، جس کے لیے کئی برسوں سے اس کی تمنا بھی تھی، آرزو بھی تھی اور کوششیں بھی ہو رہی تھی۔ وہ کوشش یہ تھی کہ ہمارے ادارے میں جو عالم اور فاضل جو یہاں فارغ ہوتے ہیں شعبہ عالمیت اور فضیلت سے اور ان کو سند دی جاتی ہے، تو اس سند کے اعتبار سے جو عالم اور فاضل ہو چکے ہیں آگے عصری تعلیم اگر حاصل کرنا چاہیں تو کس طرح سے کریں، یہ ایک ہمارے پاس سوال تھا۔ تو الحمدللہ اس میں یہ کامیابی ملی کہ مولانا آزاد یونیورسٹی حیدرآباد جو کہ ہندوستان کی عظیم یونیورسٹیوں میں سے ایک یونیورسٹی ہے، تو وہاں پر ہمارے ادارے کے عالم اور فاضل کی سرٹیفکیٹ کا الحاق یعنی اٹیسٹڈ ہو گیا ہے۔ اب ہمارے جو طلبہ ہیں یہاں جو عالم اور فاضل کریں گے وہ آگے عصری تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں تو عالم کی سرٹیفکیٹ سے BA اور فاضل کی سرٹیفکیٹ سے MA کورس کر سکتے ہیں۔ اس کی جو خاص کر کوششوں میں کامیابی دلانے میں جن کا خاص رول رہا، میں ہمارے صدر صاحب الحاج عبدالقادر کچی اشرفی صاحب، ہمارے ناظم اعلیٰ جناب دادا حیات ملا صاحب اور ہمارے ذمہ دار الحاج عبداللہ کمانگڑ صاحب، پورے کمیٹی کی جانب سے، اساتذہ کی جانب سے میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا۔ علی جناب عزت مآب الیاس پٹویگر سر جو نہرو کالج کے لیکچرر ہیں، الحمدللہ اس اردو شعبے میں سر کی بہت عظیم خدمات ہیں، تو میں ان کا ادارے کی جانب سے شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اس عظیم کارنامے کو انجام دینے میں ہمارا سپورٹ کیا، ہمارا ساتھ دیا۔ میں ان کا ادارے کی جانب سے تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں اور سر سے گزارش کرتا ہوں کہ اس کورس کی تفصیل ریگولر ڈسٹنس کس طریقے سے آگے کر سکتے ہیں، سر اس کی تفصیل بتائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ترقیوں کی دوڑ میں اسی کا زور چل گیا، ترقیوں کی دوڑ میں اسی کا زور چل گیا، بنا کے اپنا راستہ جو بھیڑ سے نکل گیا۔ 21ویں صدی کو تعلیمی صدی کہا جاتا ہے اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ سینچری آف کمپٹیشن ہے۔
جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی جو حیدرآباد میں قائم ہے، یہ یونیورسٹی 1998 میں قائم ہوئی۔ ہم سب جانتے ہیں یونیورسٹی دو طرح کی ہوتی ہیں، ایک نیشنل یونیورسٹیز ہوتے ہیں، سینٹرل یونیورسٹیز، اور دوسرا ہے اسٹیٹ یونیورسٹیز۔ یہ جو یونیورسٹی ہے مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی، یہ سینٹرل یونیورسٹی ہے اور یہ سینٹرل گورنمنٹ کے زیر تحت چلتی ہے، اور اس کا پہلا جو وزٹر ہوتا ہے پریزیڈنٹ آف انڈیا ہوتا ہے، اس کے بعد باقی آفیسران ہوتے ہیں۔ یہاں دو طرح سے تعلیم دی جا رہی ہے، ایک ریگولر موڈ پر ہے اور ایک ڈسٹنس موڈ پر ہے۔ ریگولر موڈ میں ایم اے، بی اے، بی ایس سی، بی کام، پی ایچ ڈی وغیرہ کی کورسز یہاں بہت زوروں پر اس سے فائز یاب ہو رہے ہیں طالب علم۔ اسی طرح 1998 میں جب یہ یونیورسٹی شروع ہوئی تو ڈسٹنس موڈ سے بھی شروع ہوئی۔ ڈسٹنس موڈ سے مراد فاصلاتی تعلیم۔ جو اسٹوڈنٹ ریگولر کالج یا یونیورسٹی جا کر تعلیم حاصل نہیں کر سکتے، یا کسی وجہ سے جاب ہے یا کوئی اور وجہ ہے، تو ایسے اسٹوڈنٹس کے لیے یونیورسٹی یا سینٹرل گورنمنٹ نے اس یونیورسٹی کے ذریعے بے شمار کورسز فراہم کر رہی ہے۔ اس میں شروع میں بی اے، بی ایس سی، بی کام اور ایم اے اردو، ایم اے انگلش، ایم اے ہندی، ایم اے اسلامیات، ایم اے عربک، ایم اے ہسٹری، اس کے علاوہ اور ایڈ ہونے والے ہیں ڈپلومہ کورسز ہیں، جیسے کہ ڈپلومہ ان جرنلزم ہے اور ڈپلومہ ان ٹیچ انگلش ہے۔ اس کے علاوہ سرٹیفکیٹ کورسز ہیں۔ اس یونیورسٹی کے ہندوستان میں تقریباً 170 سینٹر ہیں، لرنر سپورٹ سینٹر، اور کرناٹک میں تقریباً 18 سینٹر ہیں، اور 18 سینٹر میں ایک سینٹر مجھے یہ بتاتے ہوئے فخر ہو رہا ہے، مسرت محسوس ہوتی ہے کہ انجمن اسلام ہبلی کا جو مشہور ادارہ ہے نہرو ڈگری کالج میں، اس کا LSC سینٹر قائم ہے۔ اور یہاں ہبلی دھارواڑ ہی نہیں، ہاویری، گدگ، بیلگام کے اطراف کے جو طالب علم ہیں جو ریگولر کورسز میں حصہ نہیں جا سکتے، وہ فاصلاتی طریقے سے ہمارے یہاں ایڈمیشن لیے ہیں اور اپنی تعلیم کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ مجھے یہ بتاتے ہوئے بڑی مسرت ہو رہی ہے کہ مدنی میاں عربک کالج کا نام ہماری یونیورسٹی کے مدرسوں کی فہرست میں شامل کیا گیا ہے، اور جہاں تک مجھے علم ہے یہ نارتھ کرناٹکا کا پہلا مدرسہ ہے جس کا نام یونیورسٹی کی فہرست میں آیا ہے۔ میں اس لیے سب سے پہلے مدرسے کے عہدیداران کو اور تمام منتظمین کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں، اور یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس LSC نہرو کالج کے ذریعے اس مدرسے سے جو فارغ ہوں گے، فاضل جو کورس فارغ ہوں گے، وہ ڈائریکٹ بی اے میں ایڈمیشن لے سکتے ہیں، ایم اے میں ایڈمیشن لے سکتے ہیں۔ عالم جو کورس پاس ہوئے ہیں وہ بی اے میں ایڈمیشن لے سکتے ہیں۔ صرف اتنا ہی نہیں ہے، بی اے کرنے کے بعد یہاں سے مولانا آزاد سے کسی بھی ہندوستان کی کسی بھی یونیورسٹی سے ایم اے یا ہائر اسٹڈیز کر سکتے ہیں۔ پھر ایم اے کرنے کے بعد نیٹ ایگزام بیٹھ سکتے ہیں، KCET ایگزام بیٹھ سکتے ہیں، لیکچرر پوسٹ کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں، PhD کر سکتے ہیں، اور مولانا آزاد کی جو کورسز ہیں وہ ایکویلنٹ ٹو ریکگنائز کورسز ہیں، UGC اور DEC سے ریکگنائز ہے۔ یہ یونیورسٹی بہت تیزی سے ترقی کر رہی ہے، اس میں ہر سال ہزاروں کے طالب علم جڑ رہے ہیں اور فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اس مدرسے کے طالب علم بھی اگر ہبلی نہرو کالج سے جڑتے ہیں تو دینی تعلیم کے ساتھ دنیائی تعلیم بھی حاصل کر سکتے ہیں، اور آج بے حد ضروری ہے، دنیا میں دین کے ساتھ دنیا بھی ضروری ہے۔ اگر عالم فاضل یا مولانا دینی علم کے ساتھ ساتھ دنیائی علم رکھتے ہیں تو وہ اپنے حاضرین کے سامنے یا جو بھی ہیں طالب علم، انہیں بہت اچھے انداز سے سمجھا سکتے ہیں، اور دنیا میں کس طرح کامیاب ہونا چاہیے یہ راستہ بتا سکتے ہیں۔
شکریہ سر. جی اس کے لیے ایڈمیشنز کے لیے آن لائن رہے گا یا سینٹر میں ایڈمیشن کریں گے؟ مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی میں اگر کوئی داخلہ لینا چاہتے ہیں تو یہ آن لائن رہے گا. اسے آن لائن ایڈمیشن لینا ہوتا ہے. اب بس ایک ہفتے کے اندر اس کا نوٹیفیکیشن آنے والا ہے. اگر کوئی دقت محسوس کر رہا ہے آن لائن ایڈمیشن میں تو رابطہ کر سکتے ہیں نہرو ڈگری کالج سے. وہاں ہم ایڈمیشن کا پروسیس کس طرح کیا ہے بتا کر کروائیں گے. اس کی فیس وغیرہ؟ اس کی فیس جہاں تک میں سمجھتا ہوں ہندوستان میں بے شمار یونیورسٹیز ہیں اور سب سے کم فیس اگر کوئی یونیورسٹی کی ہے تو یہ مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کی فیس ہے. اب یہاں ہوتا کیا ہے، یونیورسٹی کی فیس بھرنے کے بعد طالب علم کو کتابوں کو خریدنے کی ضرورت نہیں ہے ادھر ادھر سے، کیونکہ یونیورسٹی خود مفت میں فراہم کرتی ہے. اور جب ایڈمیشن ہوتا ہے تو سیمسٹر وائز ہوتا ہے. ایک بار اگر ایک سال میں فیس بھرتے ہیں تو 2 سیمسٹر کی فیس، 2 سیمسٹر کی ایگزامینیشن فیس، رجسٹریشن فیس، کتابیں وغیرہ پوری اس میں انکلوڈ رہتی ہے. تو بہرحال بہت بڑا فائدہ ہے. فیس کے معاملے میں بہت کم فیس ہے رکھی گئی. یہ سینٹرل گورنمنٹ کی ایک اسکیم ہے، مائنورٹیز کو تعلیم سے جوڑنے کا ایک منصوبہ ہے. 1998 میں جو شروع ہوا آج ماشاءاللہ بہت آگے نکل رہا ہے. اس کے ایڈمیشن کی شروعات کب ہوگی اور ختم کب ہوگی؟ اس میں ایڈمیشن اب ایک ہفتے میں شروع ہونے والا ہے. داخلوں کا جو سلسلہ ہے ایک ہفتے میں شروع ہونے والا ہے. اگر کوئی خواہش مند ہے ایڈمیشن کے تو آپ رابطہ کر سکتے ہیں. انٹیک کے لیے کچھ ریسٹرکشن وغیرہ نہیں ہے. اس کے انٹیک کی کوئی ریسٹرکشن نہیں ہے، جتنے چاہے اتنے ایڈمیشن داخلہ لے سکتے ہیں. مجھے یہ بھی بتاتے ہوئے خوشی ہو رہی کہ نہرو ڈگری کالج میں جو اس کا LSC سینٹر ہے فی الحال تقریباً 250 اسٹوڈنٹس زیر تعلیم ہیں اور 250 میں 200 اسٹوڈنٹس MA کے کورسز ہیں، جیسے کہ MA انگلش، MA اردو، MA ہسٹری، اسلامیات وغیرہ کر رہے ہیں. تو آپ جو بھی خواہش مند ہیں رابطہ کر سکتے ہیں. یہ عالم اور فاضل کے لیے کوئی سمجھو کہ اردو انگلش وغیرہ لینگویجز کی کچھ کمی وغیرہ ہوتا ہے؟ نہیں، کرنا چاہا تو اگر انگلش کرنا چاہا اردو کر سکتے ہیں. MA انگلش بھی کر سکتے ہیں، MA ہندی کر سکتے ہیں، MA عربک کر سکتے ہیں، MA اسلامیات کر سکتے ہیں، MA اردو کر سکتے ہیں، MA ہسٹری کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ بھی ڈپلومہ کورسز ہیں، جیسے کہ ڈپلومہ ان جرنلزم ہے، ڈپلومہ ان ٹیچ انگلش ہے. یہ کورسز ہیں. اس کے علاوہ سرٹیفکیٹ کورسز ہیں کہ فوڈ نیوٹریشن، اور اس کے علاوہ بہت سارے کورسز ہیں یونیورسٹی جو آپ فی الوقت آفر کی ہے. تو اس میں داخلہ لے کر نہ صرف اپنی معلومات میں اضافہ کر سکتے ہیں، ہم روزگار سے بھی جڑ سکتے ہیں. اور یہ بتاتے ہوئے خوشی ہوتی ہے کہ ہبلی LSC سے جڑ کر کئی طالب علم MA کر کے گورنمنٹ جاب ہولڈرز بنے ہیں. اس میں کچھ لوگ افواہیں پھیلاتے ہیں کہ یہاں سے سیکھنے کے بعد کچھ نہیں ہوتا، فائدہ نہیں ہوتا. یہ نہیں ہے. حقیقت یہ ہے کہ یہاں سے سیکھنے والا ایکویلنٹ ہو جاتا ہے. کسی بھی ہندوستان کی یونیورسٹی میں جو سیکھ رہا ہے وہ ایکویلنٹ اسٹوڈنٹ رہے گا، ایکویلنٹ کورس رہے گا. یہاں سے MA کرنے کے بعد نیٹ ایگزام، KSET ایگزام یا IAS KAS ایگزام، جو بھی ایگزامس ہوتے ہیں کمپٹیٹیو ایگزامس، وہ اس میں داخلہ اپیئر ہو سکتا ہے. تو گورنمنٹ ڈگری کالج لیکچررز بن سکتے ہیں، مختلف نوکریوں کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں. کوئی قید نہیں ہے. یہ یونیورسٹی اردو میڈیم میں کورسز آفر کرتی ہے اور اس کا فائدہ اہل اردو اٹھانا ضروری ہے. آپ نے کورس بتایا، بہت سارے کورس آپ نے بتایا. یہ کورس صرف عالم اور فاضل کے لیے بھی اپلائی ہو سکتے ہیں؟ ہاں، صرف نہیں، سب کے لیے ہے اور عالم اور فاضل حضرات بھی اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. اور ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کریں تاکہ آپ کو مستقبل میں ہماری اپلوڈ ہونے والی مزید ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے.